बाप और बेटे और कुद्स के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका पहला बाब 45 से 51 आयात। फेल्बुस को नैतनियल मिला और उसने उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और अंबिया ने भी किया है, हमने उसे पा लिया। वो यूसुफ का बेटा यसु नासरी है। नैतनियल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फेल्बुस ने उससे कहा, आ देख ले। यसु ने नैतनियल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो, एक हकीकी इस्राएली, इसमें मकर नहीं। नैतनियल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यसु ने जवाब दिया और उससे कहा, इससे पहले कि फेल्बुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनियल ने उसे जवाब दिया कि रबी, तू खुदा का बेटा, तू इस्राएल का बादशाह है। यसु ने जवाब में उससे कहा, क्या तू इसलिए ईमान लाता है कि मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के दरख्त के नीचे देखा? तो उससे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने इंसान पर उतरते देखोगे। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब के खुताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम और प्यार पहुँचे। आज 24 अगस्त है और आलमगीर कलीसिया मुकद्दस बरतलमाई रसूल की ईद बड़े जोश व वलवला और इस अहद के साथ मना रही है कि वो भी इस जर्री, बहादुर, निडर, जोशीले और वलवला अंगेज़ रसूल की मानद खुदावंद यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार बनेंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में 2 भाइयों का जिक्र तो आपने बार सुना है, मगर आज की अंजील मुकद्दस में 2 दोस्तों का जिक्र है। उनकी दोस्ती लाजवाल थी। उसकी दोस्ती की मिसालें दी जाती है। अंजील मुकद्दसा में उनका जिक्र एक साथ किया जाता है। ये अजीम दोस्त मुकद्दस फेल्बुस और मुकद्दस नैतनियल है। मुकद्दस फेल्बुस ने जब खुदावंद यीशु मसीह यानी माशे को पा लिया तो वो ये खुशी अपने तक महदूद ना रख पाया। उसने ये खबर सबसे पहले अपने जिगरी दोस्त नैतनियल को सुनाई। ये सुनकर के खुदावंद यीशु मसीह बढ़ई का बेटा है, नासरत का रिहायशी भी है, तो उसने बशारत पर यकीन ना किया, क्योंकि उसके इल्म के मुताबिक नासरत से कभी कोई अच्छी चीज़ नहीं निकल सकती थी। मगर फेल्बुस ने दलील के बजाय दावत दी और कहा कि आ और देख ले। और जब वो खुदावंद यीशु मसीह से मिला और उससे बात की तो शागिर्दों में वो पहला शागिर्द ठहरा जिसने गवाही दी कि तू खुदा का बेटा और इस्राएल का बादशाह है। मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दस फेल्बुस और नैतनियल की इस दोस्ती से हमें ये सबक मिलता है कि एक अच्छा दोस्त वही है जो आपको सच्ची राह पर चलाए, आपको सही मशवरा दे और आपके लिए ज़िंदगी का ज़रिया बने। आप यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि ईद तो हम बरतलमाई की मना रहे हैं, लेकिन अंजील मुकद्दस में तलावत में हमने नैतनियल का जिक्र पढ़ा।
دراصل نتنیل اور برتلماہی ایک ہی شخص کے دو نام ہیں، ایک شخصیت دو نام۔ انجیل مقدسہ میں 12 شاگردوں کے ناموں کی فہرست 4 مرتبہ لکھی گئی ہے، یعنی مقدس متی 10 باب 3 آیت سے، مقدس مرکز 3 باب 18 آیت سے، اور مقدس لوکا 6 باب 14 آیت سے، اور اعمال پہلے باب کی 13 آیت میں درج نام برتلماہی ہی کا ہے۔ اناجیل کی فہرست میں برتلماہی کا نام 6 نمبر پر ہے اور اعمال میں 7ویں نمبر پر۔ میرے عزیزو، بحیثیت رسول نام درج ہونے کے علاوہ نئے عہد نامے میں برتلماہی کے کسی کام کا کوئی ذکر نہیں، البتہ مقدس یوحنا کی انجیل میں نتنیل کا ذکر تفصیلاً کیا گیا ہے۔ نتنیل اس کا اصل نام تھا اور کانائے جلیل اس کا گھر۔ وہ ہر طرح کی زبانیں بولتا اور سمجھتا تھا۔ وہ دن میں 100 مرتبہ اور رات میں بھی 100 مرتبہ دعا کرتا تھا۔ وہ مسیحا کا منتظر تھا اور مذہبی تعلیم کے حصول کے لیے دینی اساتذہ کے پاس جا کر کلام مقدس کے بھیدوں کو جاننے کی کوشش کرتا تھا، اور انجیر کے درخت کے پاس کھڑے ہو کر وہ فریسیوں کی تعلیم ہی سن رہا تھا، کیونکہ فریسی علماء انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر تعلیم دیتے تھے۔ ان کے نزدیک انجیر کا درخت شریعت اور موسیٰ کی گدی نشینی کی علامت ہے، مگر خدا یسوع مسیح نے کہا تو اس سے بھی بڑے بڑے کام ہوتے دیکھے گا، اور پھر اس نے لا علاج بیماروں کو شفا پاتے دیکھا، اس نے لنگڑوں کو چلتے دیکھا، گونگوں کو بولتے دیکھا، مردوں کو زندہ ہوتے، کوڑیوں کو شفا پاتے دیکھا۔ اس نے خدا یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ ہوتے دیکھا۔ خدا یسوع مسیح سے ہونے والی اس پہلی ملاقات نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس کی بےتابی کو سکون اور معاشی کی تلاش کو منزل مل گئی، سوالوں کا جواب مل گیا، یعنی معاشی مل گیا، اور وہ ایمان سے اس قدر بھر گیا کہ ایک بار یسوع مسیح کے پاس آنے کے بعد وہ پھر کسی اور در پر نہ گیا اور زندگی بھر لوٹ کے واپس نہ گیا، اور اسی کے در کا ہو کر رہ گیا۔ میرے عزیزو، ایک روایت ہے کہ خدا یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں گیا، حتیٰ کہ بھارت کے شہر کلیان میں بھی گیا۔ کئی سال اس کے مندروں میں جا کر انجیل مقدس کی تعلیم دی۔ ان سالوں میں اس نے ایک ہی سفید رنگ کی پوشاک پہنی اور چادر اوڑھی۔ اس کا یہ لباس نہ تو پھٹا اور نہ ہی کبھی میلا ہوا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے کبھی بھوک بھی نہ لگی اور نہ ہی کمزوری یا تھکاوٹ ہوئی۔ وہ ہمیشہ چست و چوبند اور خوش و خرم رہا، اور ہندوستان میں اس کی تعلیم اور نیک نمونے کی بدولت بے شمار لوگوں نے مسیحیت کو اپنایا اور خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ میرے عزیزو، انجیل مقدس کی خوشخبری پھیلانے کا اس کا یہ سفر یہیں ختم نہ ہوا، بلکہ بہت سی آزمائشوں اور ظلم و ستم سہنے کے بعد وہ وسط ایشیا کے شہر آرمینیا میں آیا۔ اس کی تعلیم اور معجزوں کی خبر پا کر حاکم وقت یعنی بادشاہ پولیموس نے بھی اسے اپنے ہاں دعوت دی، جہاں اس نے اس کی بیٹی جو پاگل پن کے مرض میں مبتلا تھی، اس مرض سے شفا دی۔
یوں بادشاہ سمیت بے شمار رعایا نے مسیحیت کو اپنا لیا۔ یوں آرمینیا دنیا کی پہلی مسیحی ریاست بن گئی۔ کہتے ہیں کہ برطلمائی کے مشنری کاموں کو دیکھتے ہوئے مخالفین نے بادشاہ پولیمس کے بھائی کو برطلمائی کے خلاف اکسایا اور اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اس نے پہلے برطلمائی کے بدن کی کھال کھچوائی اور پھر زندہ جلانے اور سر کو قلم کرنے کی سزا دی۔ ان ساری صحبتوں، اذیتوں، ظلم و تشدد، بربریت کے باوجود برطلمائی کے ایمان کو تنزل نہ ہوا۔ اس نے جام شہادت تو پی لیا اور کلیسیا کی تاریخ میں شاگردوں میں شہادت پانے والے پہلے شہید کا درجہ اگر یعقوب کا ہے تو دوسرا شہید مقدس برطلمائی ہے، جس نے رسولوں کے لیے ہمت، جرأت، ثابت قدمی اور ایمان کی بے مثال قدر قائم کر دی۔ روایت ہے اور روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ اس ظلم و بربریت کے عالم میں بھی فیلبوس نے اپنی دوستی کا حق ادا کیا۔ اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے دوست کی باقیات کو تلاش کیا اور اسے عزت و احترام سے دفنایا۔ اس لیے میرے عزیزو، کلیسیا ان دو دوستوں کی بے مثال محبت کو، دوستی کو ہمیشہ عزت اور وقار سے دیکھتی ہے۔ سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ شاگردوں کی فہرست میں ان کا نام ساتھ ساتھ آتا ہے، جو ان کے لیے ایک خراج عقیدت ہے، خراج تحسین ہے۔ اور کلیسیا میں برطلمائی کا نشان 3 چھریاں ہیں۔ اس آرٹ میں اس کی تصاویر اور مجسموں میں اس کے گھنگریالے بال اور جسم پر کھال لپٹی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی کھال مری نہیں، زندہ ہے، کیونکہ لوگ اسے بھولے نہیں، اس کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہ کر پائے، کیونکہ اس کی اس عظیم قربانی کو قصابوں نے یاد رکھا، بک بائنڈرز نے یاد رکھا، چمڑا رنگنے والے کارکنوں نے یاد رکھا، جلدی امراض کے مریضوں نے یاد رکھا اور اسے اپنا مربی مانا۔ آرمینیا تو اسے اپنا مربی اور مقدس مانتے ہیں اور ہر سال 24 اگست کو شہادت کی عید مناتے ہیں اور اس کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کی تلاوت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم فیلبوس اور نتنیل کی مانند ایک دوسرے کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لانے والے بنے۔ آج کی تلاوت ہمیں یہ بھی دعوت دیتی ہے کہ نتنیل کی مانند اپنے سارے شکوک و شبہات کو ترک کر کے خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا اور اپنا بادشاہ مانے۔ آج کی تلاوت ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کیا اپنے کیا پرائے ہمیں سبھی کو پہنچانی ہے، تاکہ وہ بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ابدی زندگی پائیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔